بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ چشتیہ معینیہ کی تیسری کڑی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے خلیفہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ حضرت بابا صاحب کے بے شمار خلیفہ ہیں، جن میں 3 بزرگوں کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کا وصال حضرت بابا صاحب کے سامنے ہو گیا تھا، ان سے سلسلہ نہیں چلا۔ دوسرے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم علاء الدین احمد علی صابر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہیں خلافت دے کر براہ راست کلیر کی ولایت سپرد کی گئی تھی۔ دہلی کی خلافت دینے کی افواہ محض اخلاقی فرضی ہے۔ تیسرے خلیفہ اعظم حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین بدیوانی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی بیعت 654 ہجری میں ہو گئی تھی اور 3 سال بعد خلافت عطا کر کے ولایت دہلی میں متعین کیا گیا تھا۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی تذکرے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب عالم فاضل تذکرہ نویسوں کی خوش عقیدگی اور شاعری کا نتیجہ ہیں، جن کی حقیقت کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ ان سب تذکروں کی نمایاں حقیقت اپنے رسالہ جمال صابر میں انہوں نے خود ظاہر کی تھی، مگر اکثر عقیدت مندوں نے اس کو اقلیت پسندی پر محمول کر دیا، لہذا ایسے حضرات اسے بصد ادب استدعا ہے کہ ان تذکرہ جات میں جو کرامتیں کہی گئی ہیں، ان کی تکذیب و ترتیب پہلے بھی دی جا چکی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 999 ہجری میں اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ان تذکروں کے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا تھا۔ پھر 1885 میں سلسلہ جمالی کو ایجاد کرنے کی کوشش میں جناب خلیل الرحمن سرساوی نے ان روایتوں کی وجہ سے حضرت مخدوم پاک کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جواب میں صابری حضرات نے اعلان کیا تھا کہ ہم ملفوظات کے منکر نہیں ہیں، مگر ان مضامین کو دور کرنے والے ہیں جو پیران ناقص نے مشائخ سے نامزد ہی کر دیے ہیں۔ غرض اگلے صابری بزرگوں نے مخالفین کے اعتراض دور کرنے کی کوشش کی تھی اور معتقدین کے مغالطے کو دور کیا تھا۔ اس سے انکار ممکن ہی نہیں کہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قیاسی و سماعی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی عظیم الشان شخصیت کا صحیح طرح تعارف نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ کہ جو واقف تھے انہوں نے سکوت اختیار کیا، اور جو شائق تھے وہ فروعات میں مبتلا ہو گئے۔ ہر زبان پر نئی کہانی ہے، ہر کتاب میں انوکھی داستان ہے۔ یہ اختلاف یوں ہوئے کہ حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی۔ معدوم وہ ہے جو نہ پائے، جو شے تواتر کے ساتھ پائی جائے اسے موہوم کہا جاتا ہے، اور موجودہ اس کو کہتے ہیں جو پایا بھی جائے اور تواتر بھی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے چرچے ہر زمانہ میں رہے ہیں، اور دوسرے سلسلہ کے بزرگوں نے ادب و تعظیم سے ان کا اعتراف کیا ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، بلکہ روحانی صورت سے لوگوں کو مستفیض بھی کیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے متعلق ایسی بے سروپا روایتیں کیوں گھڑی گئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اور پتہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت عبد الواحد بن زید کے نسب پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ خبر نہیں کہ حضرت فصیل بن ایاز کا وطن کس جگہ ہے، اور سب سے زیادہ حیرت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں یا فاروقی ہیں، مگر ان لا علمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو خلافت، ولایت اور عظمت میں کسی طرح کی کوئی فرق نہیں آتا۔ اجماع سے ثابت ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ حضرت بابا صاحب یعنی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھانجے، داماد اور خلیفہ تھے،
اور ولایت کلیر ان کو تفویض کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خواب میں بشارت دی تھی کہ مولود کا نام علی رکھنا۔ پھر سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ کا عالم رویا میں ارشاد ہوا کہ نام احمد ہونا چاہیے۔ وقت تسمیہ کسی بزرگ نے نام الہ الدین تجویز کیا۔ بقول امیر الاقطاب دربار الہی سے مخدوم کا خطاب عطا ہوا اور بابا صاحب نے صابر کا لقب مرحمت فرمایا۔ ان سما کی کثرت میں واحد جلمہ نما ہے، مدعا یہ کہ نام کتنے ہی ہوں مگر ذات اصل شاید ہوتی ہے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے نسب سے متعلق بھی اختلاف ہے، کوئی حسنی کہتا ہے، کوئی حسینی خیال کرتا ہے، کوئی فاروقی کہتا ہے، کسی نے انہیں ہندی بتایا ہے اور کسی نے یہودی نسل سمجھا ہے۔ معتبر یہ ہے کہ سید ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ بی بی ہاجرہ کی شادی حضرت غوث پاک کے خاندان میں ہوئی تھی، لہٰذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سید ہی ہیں۔ ظاہری اور دونوں کشفی دونوں تذکروں کا متفقہ بیان ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شادی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ عبد الرحیم سے ہوئی تھی، لہٰذا اس سال کے فرق کی وجہ سے جلال صابری کے مؤلف الہی بخش صابری کی تحقیق ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شادی شیخ عبد الرحیم سے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے شیخ عبداللہ سے ہوئی تھی۔ شیخ عبداللہ کے متعلق بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کا تعلق حسینی شاخ سے تھا۔ آگے چل کر ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان شیخ عبداللہ کی شادی بی بی ہاجرہ سے بمقام کھوٹوال عہد خلجی میں ہوئی تھی اور مخدوم پاک کا وصال 679 ہجری میں عہد بلبن میں ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ روایت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ مخدوم پاک کو ہندی نیاد کہتے ہیں وہ ان کی جائے ولادت قصبہ ڈیکری ضلع حصار قرار دیتے ہیں، مگر اس کا ثبوت نہیں۔ ان کے بیانات مخدوم پاک پر بھی نہیں۔ پیر محمد چشتی اجودھنی نے واقعہ فرید الدین چشتی میں مخدوم پاک کی ولایت کھوٹوحال لکھی ہے، اور قطب الاقطاب مولانا اکرام حاصوی نے بھی اپنی کتاب میں یہی بتایا ہے۔ مخدوم کے ابتدائی حالات ظاہری تذکروں میں مبہم ہیں مگر کشفی تذکروں میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ ظاہری تذکرے بھی بیان کیے جائیں گے اور کشفی تذکرے بھی یہاں پر بتائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ روحی فدا حضرت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس کے صالح ہونے سے سارا جسم صالح ہو جاتا ہے اور جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عضو دل ہے، مطلب یہ کہ جیسا دل ہوگا ویسا ہی جسم ہوگا۔ دل اور جسم کی نورانیت روح کی تقویت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ روح کو فنا نہیں، موت صرف جسم کو آیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی خاک اور روح سے مرکب ہے، مر جانے والے نورانی جسم کا مدفن بھی نورانی ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا صالحین کے کرب و جوار میں دفن ہونے والوں کو ان کی نورانیت سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ گویا مرحوم اہل اللہ کے جسم و روح دونوں فیض و رساں ہیں۔ شہیدوں اور ولیوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں دربار الہی سے روزی ملا کرتی ہے، ان کا جسم سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انوار الہی مثل صورت آفتاب و مہتاب کائنات کے ذرے ذرے پر ذو فگن ہے، لیکن آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ انوار الہی کے ملاحظہ کے لیے ایک اینک کی ضرورت ہے، ان کی دید بغیر توسط کے ممکن نہیں۔ حضور قلب کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، لیکن اسلام سے سب سے بہتر اور سہل الحصول ہے۔ شریعت میں نماز، روزہ، حج، جہاد کی تعلیم ہے، اور طریقت میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ذکر و فکر کی تاکید کی گئی ہے، اور ذکر و فکر ہی ہے کہ حضور قلب حاصل ہوتا ہے۔ صوفیوں کے سب سلسلے اور طریقے تصور شیخ کے قائل ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باوجود علم و فضل کے مولانا اشرف علی تھانوی نے قصص الاکابر کے
لکھ دیا ہے کہ چشتیوں میں تصور شیخ نہیں ہے۔ ان کے برخلاف مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 390 میں لکھا ہے کہ 3 سال کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ قلب میں رہا اور میں نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ حضور قلب کی تکمیل محض نظر، فکر اور گمان سے ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ کشف و شہود سے، یقین سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے خلوص محبت یعنی للہت اصل شے ہے۔ شریعت و طریقت دونوں میں حضور قلب کی تعلیم ہے، مگر دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے، اسلام نیت کی درستگی کو ضروری سمجھتا ہے اور قول و عمل میں یکسانیت چاہتا ہے۔ علم کا مقصد عمل ہے اور صحیح علم دل کی درستگی پر موقوف ہے۔ صالح دل کی علامت یہ ہے کہ آدمی راضی برضا ہو۔ صحیح مقصد کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ طریقت کے جملہ سلسلوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی معرفت الہی، لیکن مختلف طبقوں کی وجہ سے حصول مقصد کے طور طریقے میں خفیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سلسلہ چشتیہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ ان کا اندازہ تعلیم چشتیہ کے معمولات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم درسی نہیں۔ حضرت محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نفس کی مخالفت چشتیوں میں ہے، عبادت کی جان ہے، اور عام رسم و راہ پھنسے رہنا ان کے یہاں کفر ہے۔ چشتی نفس کو صنم اکبر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصول قرآن پاک سے اخذ کیا ہے۔ چشتی مجاہدات کے ذریعے تصفیہ و تزکیہ کر کے دماغ کو صاف کیا کرتے ہیں۔ ان نقوش کو صفات و ملکات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تزکیہ تصفیہ میں شیخ کی توجہ کے علاوہ 2 وظائف بھی ہوتے ہیں، مگر اصل تکمیل محبت بھری آہ و سوز سے ہوتی ہے۔ محبت ہی عزا کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد خدا کی معرفت کا شعور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ چشتی محبت ہی کی خاطر نفس کی مخالفت کر کے اسے مہذب بنا لیتے ہیں۔ تہذیب نفس محبت کا تقاضا ہے کہ اچھے برے سب کے ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق سے برتا جائے۔ ہر شے نیک و بد پہلو رکھتی ہے۔ نیک تو نیک ہی ہوتا ہے، مگر بد کو نیک بنا لینا کمال بندگی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صحبت ماباش و صحبت تو باشیم، بد کو نیک بنانے کی صحیح بہترین صورت ہے۔ اس سے اتحاد بڑھتا ہے اور توحید کی بھی تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ بہرحال چشتی نفس کی مخالفت کر کے صبر و رضا کو عادی کیا جاتا ہے اور ان کی نشانی ہے۔ چشتیوں میں محبت و ہم نشینی کے ساتھ اتباع و تقلید ضروری ہے، لیکن وہ ارباب ظن تخمین کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تجدید کے وہ معترف ہیں مگر تاسیس کے قائل نہیں ہیں۔ حق یہی ہے کہ پرانی عمارت کو ڈھا کر از سر نو عمارت بنانا طول عمل ہے اور اسراف بھی ہے۔ پرانی عمارت کو مفید و کارآمد بنانے کے لیے حسب ضرورت ترمیم کر دینے کو تجدید کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہندوستان میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑی تو مذہب میں بھی تحریف ہوئی، اخلاق بگڑنے لگے اور فرعونیت شروع ہوئی اور طبیعتیں ذلت پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی، تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رفاع عام کے لیے جذبہ سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب سالک کے درجے میں خلافت عطا فرمائی اور حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو سالک کامل اور رئیس فقیر کا مرتبہ دے کر خلیفہ بنا دیا۔ گویا اس طرح سلسلہ چشتیہ کی 2 شاخیں ہو گئیں۔ اصل یہ ہے کہ اس زمانہ کو کمزور طبیعتیں جذبہ و سلوک دونوں کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا ہے کہ انہیں خوبی سے سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ وصال سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا وہ مختلف نوعیتوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ علم سینیا من بشیخ نظام البدیانی رحمۃ اللہ علیہ
ظاہر ہے کہ دل سینہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا علم دل خفی در خفی ہوا۔ اس لیے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ اپنا نمونہ آپ ہیں، عنایت ہیں، عناصر ہیں، جو مرتبہ بادیا ہوا ہے وہی درجہ روحانیت میں اول ہے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا قیاس کیا جا سکتا ہے، ان کی تعلیم از دل کی طرح ہے، وہ ظاہر ہے بے نیاز ہے، مگر اس کا سلسلہ آب و تاب سے چلا جا رہا ہے۔ یہی حقیقت لوگوں کو حیران کر دیتی ہے، اس حیرت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے وجود تک کے منکر ہو چکے ہیں۔ معتقدین نے معاندین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اپنے انکار سے انکار نہیں کرتے۔ مخدوم رحمت اللہ علیہ کے وجود کا ثبوت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرجہ بالا سینہ دل والے ارشاد میں موجود ہے، یعنی حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کا پورا نام بتا دیا ہے تاکہ ان کا انطباق کسی اور پر نہ کیا جا سکتے۔ حضرت سلطان المشائخ کی تعلیم اور ان کے سلسلہ کی تبلیغ جس طرح ہوئی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حضرت صابر رحمت اللہ علیہ کہ تبلیغ قلبی ہونے کی وجہ سے چشم ظاہر سے اوجھل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی 11 سال کی عمر میں گوشائے ازلیت میں بٹھا دیے گئے تھے اور 21 سال بعد ان کو خلافت دی گئی، لیکن ان کی باطنی تعلیم کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کشفی تذکرہ کا بیان ہے کہ وہ دوران ازلیت میں شغل نوری کی مشق کرائی گئی۔ خواجگان چشت مرید کو حسب مراد بنانے کے لیے ابتدا میں کچھ مجاہدے بھی کرواتے رہے، پھر اپنی توجہ سے اسے کامل بنا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مرید عالم تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر مخدوم احمد پاک کلیری کو 3 سال ظاہری تعلیم دی، پھر گوشائے میں بٹھا کر صفات و ملکات کے جلووں سے آشنا کیا گیا۔ اسی طرح ذات و نفس پر عبور کروایا گیا، اتحاد و تجسس کے ذریعے انابت الہی کی اہلیت پیدا کر دی گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینہ کی زنگار اپنی قوت باطنی سے عقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہی دے دے۔ جب مرید میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص کائناتی زندگی کے مضمون کو اشاروں میں سمجھ لیا کرتا ہے اور گفت و شنید کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرتی۔ جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو روحانی تعلیم خاص طور پر اس پر دی گئی تو ان کی خلافت اور تبلیغ کا طرز دیگر خلفاء سے بھی مختلف ہونا چاہیے، اور یہی ان کی تعلیم و تبلیغ میں ندرت ہے۔ ان کی تعلیم چونکہ قلبی تھی لہذا عقل کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور جب ظاہری عقل و منطق سے اسے سمجھا جائے تو نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ ان کے یہاں محض توجہ و جذب سے کامل ہو جایا کرتا ہے اور کیفیت جذب میں اختیار نہیں ہوا کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم الہ الدین علی احمد صابر کو بیعت کے 22 برس بعد بعمر 33 سال خلافت ملی۔ اسی سال براہ راست کلیر کی ولایت پر مامور کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے وصال تک ولایت کلیر کا انتظام سنبھالا اور سلسلہ کی تبلیغ فرمائی۔ اقتباس الانوار میں ہے کہ کلیر پہنچتے ہی عبادت اور فیض رسانی میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں وصال بھی فیض اسی طرح جاری رہا جسی طرح حیات میں تھا۔ اہل ہنوز کی روایت کے مطابق کشفی تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 282 عیسوی میں دہلی کے راجہ کرم پال نے اس نواح میں ایک شہر بسایا تھا جس کا نام ہروار گڑھی پگ رکھا تھا، یعنی خدا کی گڑھی کا راستہ۔ اسی راجہ کے لڑکے بکرم پال نے وہاں عالی شان مندر بنا کر سونے چاندی کی مورتیاں نصب کروا دی اور نگرانی کے لیے مہنتوں کی گدی قائم کی، اور کمیٹی ہردوار میں ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ عرصہ کے بعد اس شہر کی حفاظت کے لیے جنوب میں کچھ فاصلہ پر بکرم پال کے صاحبزادے راجہ کرم پال نے یہاں قلعہ تعمیر کیا تھا جو کلیر کے نام سے موسوب کیا گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ مسلمانوں نے اس قلعہ کو کب فتح کیا تھا۔
ماسٹر مراد سمن قادری صابری کی رائے یہ ہے کہ جگال جاتے ہوئے بختیار خلجی نے 597 ہجری میں فتح کیا تھا، مگر اس کی تردید تاریخ کے علاوہ اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی دمشقی کو کلیر کا والی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی سال مسلمانوں نے کلیر پر حملہ کیا تھا اور امام علی دمشقی اسی جنگ میں شہادت ہوئی تھی، مگر مذکور نہیں کہ فتح بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹھ اور کوئل کی تسخیر کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ اسی سال وہ اس کے انتظام و انصرام میں مشغول رہا اور کسی طرف فوج کشی نہیں کی۔ محمد غوری نے 590 ہجری میں راجہ جے پال کو شکست دے کر بنارس کو فتح کیا تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ فتح کنوج سے پہلے محمد غوری کے آخر میں کلیر کی تسخیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کلیر شریف قلعہ تھا۔ ہردوار کے خلوت نشین جاتری ممکن ہے کہ قلعہ کے ارد گرد قیام کرنے لگے ہوں، اور رشیوں اور میسنیوں نے بھی استحسان بنا لیے ہوں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہنوز سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کشفی روایت کے مطابق یہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے اور یہاں بہت بڑی مسجد تھی جس میں سونے چاندی کے ظروف، غسل کے لیے اور وضو خانے بھی تھے۔ تذکرہ جات صابری میں مخدوم پاک کی عبادت کے لیے لکھا گیا ہے، ہمہ وقت مستغرق رہتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کلیر میں ان کی کرامات اور فیض رسانیوں کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی کہ حاکم شہر مسمی دوان کی بکری گم ہو گئی تو استغفار کرنے پر حضرت کی توجہ سے بکری کے گوشت کی ہر بوٹی نے بآواز بلند بتایا کہ میں فلاں شخص کے پیٹ میں ہوں۔ دموام معتقد ہو جاتا، مگر قاضی نے یہ کہا کہ یہ عجیب طلسم ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے عوام کے علاوہ 500 پالکی سوار علماء عمرہ مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے صف اول میں بیٹھ جایا کرتے اور اپنی ولایت اور امامت کا واز فرمایا کرتے۔ یہ بات عمرہ علماء کو ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا ایک جمعہ کو انہیں صف اول سے اٹھا کر باہر کی آخری صف میں دھکیل دیا گیا۔ اس پر حضرت نے مسجد کو حکم دیا کہ تو بھی اس سجدہ کر۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام نمازی دب کر مر گئے۔ اس کے بعد مزید فیض یہ پہنچا کہ طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی اور 6 سال کے استغراق کے بعد کلیر کے گرد 1200 کوس تک آگ لگا دی گئی۔ یہ جملہ فیوز و کرامات گویا باطل پرستوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیے گئے تھے، مگر تہ دستان قسمت، راچہ سوز و گداز، مرشد کامل، جب سب کچھ بھسم ہو گیا تو سوختہ زمین ہی خود ہی تنہا بقیہ عمر گزاری۔ البتہ کچھ ہمسایہ رہ گئے تھے اور عرصہ کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لے آئے تھے۔ اب وہ فیض بھی منزلہ نوادر ہے جو بعد میں وصال جاری ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ مزار پر برق جلال تڑپنے لگی تھی جس کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ مجاور بھی بچا کر خود کو دور جا بسے تھے، گویا یہ برق دورباش کا مظاہرہ یوں کرتی تھی کہ کسی کو جلال سے نقصان نہ پہنچے، لیکن شیر اور درندوں کو اجازت تھی کہ اپنی دموں سے مزار پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اتفاقیہ اس برق جلال نے ایک سنیاسی کو مزار پر حاضری کی دعوت دے دی۔ اس نے قبر کے اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے مزار میں ایک سوراخ کر دیا، اس کے اندر سر ڈال کر دیکھنا چاہا، اس کا سر پھنس گیا، اس کا دم نکل گیا۔ رات کو خواب میں مجاوروں کو حکم دیا اس کتے کو نکال کر باہر پھینک دے۔ چنانچہ تعمیل کی گئی اور مزار کی مرمت بھی کر دی گئی۔ اب برق جلال اور شیروں کی نگرانی کو ناکافی سمجھ کر مجاوروں کو یہاں رہنے کے لیے بلا لیا گیا۔ صابری سلسلہ کی تعلیمات۔ سلسلہ صابری اپنے دوسرے خلیفہ حضرت کبیر الاولیاء تک نقاب پوش رہا۔ جب سہروردیوں اور نظامیوں میں اختلاف ہوا تو تیسرے خلیفہ شیخ العالم حضرت احمد عبدالحق رولوی رحمت اللہ علیہ نے نقاب الٹ دی اور صابری تعلیم کی اعلانیہ تبلیغ کی، اور یہی حضرت صابری سلسلہ کے مجدد ہیں۔
شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جدید طرز تعلیم کے بہترین طریقہ سے اشاعت کی اور معقولات کی وجہ سے تصوف کی جو مخالفت کی جانی تھی اس کا دفیہ بڑے کمال سے کیا۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولہ کے رنگ دوسرے کمالات سے مزین ہیں کہ جلال اور جمال میں اعتدال پیدا کیا گیا، بلکہ یہ معنی ہے کہ امراء سے ربط و ضبط میں مبالغہ کیا اور تعلیم وحدت الوجود کو عام کیا، مگر ان کے خلفاء نے امراء سے تعلقات نہیں بڑھائے اور چشتیوں کی قدیمی روش اختیار کی۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مرکزیت جاتی رہی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزیت کو جاری کرنا چاہا، مگر ان کے خلفاء نے اس کو پھر ختم کر دیا۔ حاجی امداد اللہ کے بعد خلفاء نے بعض مسائل میں اختلاف کیا، پھر اس کے متعلق انہوں نے جب حاجی صاحب سے استفسار کیا تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کے اختلافات کی مجھے خبر نہیں، آپ کی تحریریں میری نظر سے گزرتی ہیں اور نہ میں ان کے متعلق تفتیش کبھی کی ہے۔ جب فیصلہ ہفت مسئلہ لکھ کر بھیجا گیا تو حاجی صاحب نے اپنے خلیفہ محمد حسین اللہ آبادی سے دریافت کیا کہ خلفائے دیوبند نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جملہ سلاسل سے پیشتر بیرونی ہند سلسلہ کی اشاعت حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ محمد نبی امروہی نے کی اور سلسلہ صابری کو مقبول بنایا۔ اپنے قیام الہ آباد میں شہزادہ دارالشکوہ حضرت محب اللہ اللہ آبادی سے مستفید ہوا اور اس کا ذکر اس نے سفینہ الاولیاء میں بھی کیا ہے۔ عبد الرحیم فاطمی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرنے والے خلفاء حاجی امداد اللہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد راہ بریلوی کے خلیفہ تھے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات کرنے والے خلفاء کا طرز عمل اسماعیلیہ ہے اور اسماعیلیہ سے جا کر ملتا ہے۔ صابری تعلیم و تربیت کی روح ان میں پائی ہی نہیں جاتی۔ رکی کے ریلوے اسٹیشن سے صابری درسگاہ تک تقریباً 5 میل کا فاصلہ ہے۔ سڑک نہر کے برابر چلتی ہے، راستہ خوشگوار ہے، منظر دل فریب ہے۔ آدھے راستے پر سولانی ندی ہے، ندی کا پل 50 فٹ بلند ہے، ندی کے نیچے پانی بہتا ہے، پل کے اوپر نہر کا چلنا انجینئر کا کمال ہے۔ نہر کے برابر سڑک اپنی بہار دکھاتی ہے، پل زیادہ چوڑا نہیں اس لیے راستہ ایک سمتی ہے۔ نہر کے سرے کے دوسری طرف دونوں جانب شیروں کے مہیب بت نصب ہیں۔ آگے بڑھ کر 4 فرلانگ سے بائیں طرف روضہ شریف کا گنبد اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ روضہ 1033 ہجری میں تعمیر ہوا تھا۔ نہر اور سڑک کے بائیں جانب کے احاطہ خالی ہے، یہاں ٹانگیں لاریاں ہوتی ہیں۔ اس پل سے ایک سڑک مشرق میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ تک جاتی ہے، اسی جانب کلیر کی آبادی ہے۔ یہی سڑک پل سے دوسری طرف مغرب میں حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ اس درگاہ والی سڑک کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ سیدھی مغرب کی طرف جاتی ہے، دوسری شاخ جنوب کی طرف جاتی ہے۔ عرس کی ابتدا ربیع الاول شریف کی چاند رات سے ہو جایا کرتی ہے۔ بعد مغرب 5 درہ کے سامنے زائرین جمع ہو جاتے ہیں اور صاحب سجادہ کے سامنے شرقی دروازے سے کلیر میں ان کے مقام تک پہنچتے ہیں، وہاں قوالی کی جاتی ہے۔ جب زنان خانہ سے 2 خوان آتے ہیں، سجادہ صاحب ایک خوان کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور دوسرا ان کے فرزند اکبر کے سر کی زینت بنتا ہے۔ قوالی کے ساتھ یہ جلوس درگاہ تک جاتا ہے۔ راستے میں بعض بزرگان ان کی خوانوں کو باری باری اپنے سروں پر لے لیتے ہیں۔ روزہ میں داخل ہو کر رسم مہندی ادا کی جاتی ہے۔ فاتحہ کے بعد تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصل عرس 12ویں ربیع الاول شریف کو ہوتا ہے۔ 11ویں 12ویں شب میں روشنی کی جاتی ہے، روزہ کو بکہ نور بنا دیا جاتا ہے۔ مخدوم احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ پر ہر وقت رونق ہوا کرتی ہے۔ 14ویں کی رات کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کا گلابی اور پانی تبرک کے طور پر زائرین ساتھ لے جایا کرتے ہیں۔ 13ویں کو کل کے بعد اکثر صاحبان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہو جاتے ہیں۔
اور وہاں 14ویں تاریخ کی صبح کو کل میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کلیر میں اکثر زائرین عرس کی ابتدا سے کئی دن پہلے آ جایا کرتے ہیں اور بعد کل واپس جاتے ہیں۔ کچھ ہجوم 20 تاریخ تک بھی رہتا ہے۔ جنگل میں منگل ہو جایا کرتا ہے، گویا چندن کے لیے ایک خوشنما اور وسیع شہر زمین سے ابل پڑا ہے۔ روضہ کے اندر مزار شریف حجرے میں ہے۔ حجرے کی دیواریں سنگ مرمر کی ہیں اور فرش میں سنگ موسیٰ اور مرمر کی آمیزش ہے۔ مزار کے چاروں طرف مرمرین کٹہرا ہے۔